الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان کریمی پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث پاک کی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنے حبیب لبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہا کریں گے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ قربانی کی حقیقت پر۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی عند الشریعہ کیا ہے، اس کا پارٹ 1 تو ہم سن چکے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی دی ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہے، اس پر ہم جو ہے بات کر چکے۔ آئیے اسی اب قربانی کی جو تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے قربانی کی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ٹاپک تو ویسے بہت بڑا ہے، انشاءاللہ چند باتیں آج بیان کروں گا، اور جو بقیہ رہ جائے گا انشاءاللہ عید والے دن اس کے بیان میں ہم سماعت کر لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیں، صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ صرف اللہ کے لیے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ رب العالمین، کون سا رب؟ وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب آئیے قربانی کا مقصد کیا ہے، ذرا اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کا مقصد صرف قربانی کو ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے، یہ نہیں ہے۔ کیا اس کا گوشت کھانا مقصد ہے؟ یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ بہت بڑا غور طلب پہلو ہے۔ قربانی سے مقصود گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کے مقصود صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، کاٹنا نہیں ہے۔ کیوں کہ جانور تو جو ہے روزانہ کٹتے ہیں، روزانہ ذبح ہوتے ہیں، بلکہ قربانی کا مقصد ہے رب کائنات کا قرب حاصل کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل کو بجا لانا۔ اسی مفہوم کو علامہ قاضی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح بیان کیا، القربان فی الاصل کل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ عز وجل من نسیکۃ وعمل صالح ثم صار اسما لذبیحتہ۔ فرمایا قربانی کا اصل معنی تو یہ ہے کہ بندہ قربانی، صدقہ اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر دے، اور یہ پھر قربانی کا کہ جانور کا نام ہو گیا۔ قربانی تو اصل اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کا خون بہانا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے جی، لفظ قربانی یہ قربن سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے،
قربن سے بنا، چونکہ قربانی دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو قربانی کہا گیا ہے۔ جب قرب خدا بندی کے حصول کا ذریعہ یہ قربانی کرنا ہے تو اسی کا نام جو ہے اسی قربانی کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی چیز قربانی ہے، اصل معنی اس کا یہ۔ اسی مفہوم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق دم۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النہر کو جو عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے وہ قربانی مسلمان کا اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ہم عید والے دن یوم النہر کو جس دن قربانی کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ جو عمل رب کائنات کو پسندیدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کا پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے یہ قربانی ہوئی کب سے ہے؟ کیا یہ قربانی صرف ہم مسلمان کرتے اس وجہ سے، یا اس کا کوئی کنیکشن جو ہے بہت پرانا ہے، یا یہ کسی مولویوں نے تو من گھڑت روایت تو نہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، قربانی کی جو تاریخ ہے نا، یہ بہت بڑی قدیم تاریخ ہے، اور جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے تب سے قربانی جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ اپنی امت کو جو ہے قربانی کا درس دے، اپنی امت کو قربانی کا حکم دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، معلوم ہوا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہر دور میں، ہر امت میں، ہر نبی کی شریعت میں جو ہے اس کا وجود رہا ہے۔ قربانی آج سے یا 100 سال سے یا 1 صدی سے 2 صدیوں سے نہیں ہوتی آ رہی۔ سب سے پہلے قربانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کو خبر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قربانی کو قبول کیا گیا، دوسری کی قربانی کو جو ہے مردود کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پر بھی ہم بات کریں گے۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، فرمایا دوسرے نے کہا کہ قسم ہے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ کیوں؟ پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور تو جو ہے کہتا ہے قتل کروں گا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو چند آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ویسے ان کی تفسیرات بہت ساری بنتی ہیں۔ جب علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قربانی ہوئی کب، آئیے اس کے متعلق ہم جو ہے چند باتیں سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی اس وقت ہوئی کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل میں ایک ازدواجی جو ہے رشتے کی بنا پر اختلاف پیدا ہو گیا، اس وقت سے جو ہے یہ قربانی کا عمل شروع ہوا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اس کے ساتھ شادی میں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ آپ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ تیری ہمشیرہ ہے اور اس نے تیرے ساتھ جنم لیا ہے، اب تیرا اس کے ساتھ شادی کرنا قانون فطرت کے خلاف ہے، لہذا آپ کی شادی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، اس ساری تبلیغ کے باوجود بھی جو قابیل تھا نا، قابیل اپنے فیصلے پر بڑا ڈٹا رہا، بولا کہ نہیں، میں نے شادی کرنی ہے تو اسی کے ساتھ کرنی ہے جس کے ساتھ میرا جنم ہوا، یعنی قانون قدرت کے خلاف ہٹنا چاہ رہا تھا۔ تو آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اور جو حق پر نہیں ہوگا اس کی قربانی جو ہے رد کر دی جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ بیٹوں نے پوچھا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی قربانی میری قبول ہوئی یا اس کی قبول ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان سے آگ آئے گی، اور جس کی قربانی کو آگ جلا کر
لے جائے گی، راکھ کر دے گی، اس کی قبول ہے، اور جس کی قربانی اسی طرح پڑی رہی وہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قربانی قبول کرنے کی حضرت آدم علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا، لہٰذا جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ جو ہے اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ پھر دونوں بیٹوں نے قربانی کی۔ حابیل اللہ کے حکم پر راضی تھا، حابیل ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھا، اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک موٹا تازہ فربا جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مگر جو قابیل تھا اس کے دل میں جو ہے نفسانی خواہش تھی، صرف خواہش کی بنا پر اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اسے اللہ کی رضا تو مقصود نہیں تھی، اس نے کیا کیا؟ لہٰذا اس نے بھوسا ملی جو ردی قسم کی گندم ہوتی ہے نا، وہ اس کی بوری بنائی اور قربانی کے لیے پیش کر دی گئی۔ اب دیکھیے گا فرق، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں رب کی رضا ہو، جس کی نظر اللہ کی رضا پر ہو، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو پیاری شے پیش کرے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، جو محبوب چیز اللہ کی راہ میں بندہ پیش کرے اس کی جو ہے قربانی قبول ہوتی ہے، اور جو بیکار اور ردی مال اللہ کی بارگاہ میں کرے تو کیا اس کا قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ غیبی آگ آئی اور حابیل کی قربانی جو کہ خوبصورت مینڈے کی شکل میں تھی، دمبے کی شکل میں تھی، اس کو آگ جلا گئی، اور قابیل کی قربانی اسی کی طرح دھری کی دھری رہ گئی۔ یعنی اس کی جو ہے اس نے تو اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر قربانی کرنا تھی نا، اس نے تو گندی ردی قسم کی گندم ڈالی تھی، تو اس کی قربانی ایسی کہ ایسی رہ گئی۔ تو قربانی اور اخلاص یہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے، قربانی جو ہے روح کی اخلاص ہے، اور قربانی کا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دینی چاہیے، اور کوئی بھی مقصد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، فقط اللہ کی رضا مقصود ہو قربانی میں، تو رب کائنات جو ہے اس کی قربانی کو فائدہ دیتا ہے، اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قربانی میں کوئی ذاتی مقصد، کوئی لالچ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ جس قربانی کے اندر بندے اور رب کا واسطہ ہو، کسی تیسرے کا خیال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر سبق سکھا دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک تم اپنی محبوب اور بہترین اور پیاری چیز کو رب کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو، رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اے صدقہ اور زکوٰۃ دینے والوں، اے مسکینوں، غریبوں کی ہمدردی کرنے والوں، اللہ کے نام پر جب صدقہ اور خیرات دیتے ہو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز شے دیا کرو۔ خبردار، جو بھی بیکار شے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے، پھٹے پرانے، اگر پیسے ہی دینا چاہتے ہیں، جمعے میں دیکھ لیں تو پھٹے پرانے پیسے دے دیں گے، اور اگر کسی غریب کی مدد کرنا ہی ان کے دل میں خیال آتا ہے تو اپنے پرانے کپڑے اٹھا کر دے دیتے ہیں، ہاں، اپنی یوز چیز اس غریب کو، اپنے ہمسائے کو دے دیتے ہیں۔ جبکہ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کے گھر والوں کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ سنیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بہترین کرتا، بہترین قسم کا کرتا جو ہے سلوا کر لے کر آئے، کیونکہ آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے۔ فرمایا، اے فاطمہ یہ پہن لو۔ ابھی جو ہے وہ پاس ہی رکھا تھا کہ دروازے پر دستک آئی۔ کیا ہوا؟ اے نبی کے گھر والوں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کپڑے پھٹے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے میرے لیے کچھ نہ کچھ مجھے مہیا کر دو، کوئی کپڑا ہی دے دو۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا اخلاص، سبحان اللہ، سیدہ پاک کا اخلاص سنیے۔ جناب فضا آپ کی خادمہ تھی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی خدمت پر مامور رہا کرتے تھے۔ سیدہ پاک نے فرمایا، فضا وہ جو
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ میرے لیے کرتا سلوا کر لے کر آئے ہیں نا، وہ آپ باہر دروازے پر جو خاتون آئی ہیں، جو سائل آئے اس کو دے دو۔ جب یہ حضرت فضا نے سنا بڑا تعجب ہو گیا، صاحبزادی آپ نبی کی بیٹی ہیں، مولا علی کی آپ زوجہ ہیں، مولا علی نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خاطر کرتا سلوایا ہے اور آپ نے ابھی پہنا بھی نہیں، آپ اٹھا کر کوئی دوسرا دے دیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا نا حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ الفاظ سنے تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا رب کائنات کا فیصلہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک میرے رستے میں وہ چیز قربان کر دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ لہٰذا مجھے جو کپڑا پیش کیا گیا مولا علی کی جانب سے بہت محبوب ہے، لیکن میں اس کو رب کائنات کی بارگاہ میں قربان کر دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اصل حقیقت، یہ ہوتی ہے قربانی۔ سیدہ پاک کا یہ عمل ہم مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم جو مسلمان رب کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ عمل جو ہے سیدہ پاک کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بہت سیدھا چیز کو ہر کس جو ہے رب کی بارگاہ میں قربان نہ کیا کرو۔ کیوں کہ کوئی شخص کسی غریب کی، کسی مسکین کی، حقدار کو، بھکاری کو جب بھی کوئی چیز پیش کرتا ہے در حقیقت دیتا فقیر کو ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ کوئی بھی اپنے ہمسائے کو، اپنے غریب کو، اپنے رشتہ دار کو کوئی چیز جب ہبہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس مسکین کو، اس حقدار کو بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی قربانی اور جو بھی رب کی بارگاہ میں ہم دینا چاہیں اس پر دینے سے پہلے اپنے دل پر ضرور غور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ مزید بھی اس کا ٹاپک ہے، مزید ہم عید والے دن سنیں گے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے، اور بالخصوص ہمیں قربانی کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔